اعتکاف کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف کا معنی، اعتکاف کی اقسام اور اعتکاف کے مسائل آپ سماعت فرمائیں گے۔ اعتکاف کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جس وقت تم مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والے ہوتے ہو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ تم میرے گھر کو پاک صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنا یہ سابقہ انبیاء کی امتوں کے اندر بھی تھا، جو بھی انداز تھا، ایک دن کا تھا، 2 دن کا تھا، جتنے بھی تھا، تو یہ عبادت پرانی باتوں میں سے ہے، صرف نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اندر یہ عبادت شامل نہیں ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری اشرا میں مخصوص عبادت کے لیے اور مخصوص دنوں کے اندر عبادت کی نیت سے مسجد کے اندر 10 دنوں کے لیے بیٹھنا، یہ اعتکاف کی تعریف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک کیا ہے مستحب ہوتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے آتے ہیں ہم نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، تو جب تک بندہ مسجد میں رہے گا نماز کا ثواب تو ملنا بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اعتکاف کا بھی ثواب عطا فرما ہے۔ دوسرا اعتکاف واجب ہوتا ہے، جب ہم اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لیتے ہیں، مثلا میں نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو اس اعتکاف کو واجب کہتے ہیں، وہ بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 1 دن کی نیت کرے، 2 دن کی نظر مانے، 3 دن کی نظر مانے، تو اس کے اندر بھی روزہ شرط ہوتا ہے۔ اور تیسرا اعتکاف یہ سنت ہوتا ہے جو ہمارے رمضان کے آخری عشرے کے اندر بیٹھتے ہیں، تو یہ اعتکاف سنت ہوتا ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ بیٹھ نہیں سکے تو اگلے سال آپ نے قضا فرمائی، 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بہقی نے نقل کیا حدیث مبارکہ کو، جو آدمی ثواب کی خاطر اعتکاف مسجد کے اندر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بندہ عام حالات میں بیمار کرسی کر سکتا ہے اور بہت سارے اعمال صالحہ کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اعتکاف کی حالت میں جو آدمی باہر جا کر اعمال اچھے کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتا، تو وہ نہ بھی کرے تو اللہ رب العالمین اس کو اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے ان اعمال کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ اعمال کر نہیں رہا، لیکن اعتکاف کی برکت اور فضیلت کی وجہ سے چونکہ یہ رب کا مہمان بیٹھا ہے اور رب کی دہلیز پہ اس نے اپنے آپ کو بٹھا لیا ہے، تو اللہ باقی اعمال کا اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کے چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اعتکاف پر بیٹھتے ہیں اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھے گا اعتکاف کی حالت میں تو اس کا اعتکاف کی جو سنت ہے اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اعتکاف کی حالت میں غسل کرنا، اگر ماس ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جائے تو اس کو علماء نے ناجائز قرار دیا ہے۔ مجبوری ہے، عذر ہے کہ احتلام وغیرہ ہو گیا یا بندے کے جسم سے بعض اوقات گند آتی ہے، محسوس آتی ہے، نفیس الطبع آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے غسل کیے بغیر عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا، تو اس آدمی کے لیے بھی گنجائش ہے، غسل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ غسل خانے میں جا کر وہ صابن ملتا رہے، شیمپو ملتا رہے اور دیر لگا دے، بلکہ جتنا وضو پر ٹائم لگتا ہے اتنی دیر کے اندر وہ غسل کر کے واپس آ جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بعض اوقات بیڑی کے عادی ہوتے ہیں، سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے علماء نے جواز قرار دیا ہے۔ بحر الرائے کے اندر، فتاوی فیض رسول کے اندر، مراقِ الفلاح کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اس طرح قضاء حاجت کے لیے واش روم میں جاتے ہیں تو مسجد کی جو ٹوٹیوں والی جگہ ہے وہاں سے نکلے اور وہ سگریٹ کیا ہے پینی ہے یا جو کیا کرنا ہے اسے بیڑا کرنا ہے، تو اتنے وقت کے اندر یعنی وہ اس کی قضاء حاجت بھی ہو جائے، سجدہ وضو بھی ہو جائے اور سگریٹ وغیرہ یا بیڑا جو رکھنا ہے وہ بھی کیا کرنا ہے، تو ان کے لیے یہ جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات اعتکاف کی حالت میں لوگ سلام کر لیتے ہیں تو سلام کا جواب دینا بھی جائز ہے۔ یعنی جو اعمال صالح ہے کوئی بھی، اس نے کسی سے مسئلہ پوچھنا ہے، کسی کو بتانا ہے وغیرہ وغیرہ، سلام کرنا یہ اعمال صالح ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں چارپائی وغیرہ کا استعمال کرنا کیا جائز ہے ناجائز؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف کی حالت میں، کبھی آپ پر تحت پوش حضرت عائشہ صدیقہ لگا دیا کرتی تھی۔
जायज है, लेकिन एक चीज होती है उर्फ आम, हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता। तो जिस तरह कुरान और हदीस से मसाइल साबित होते हैं, इसी तरह उर्फ आम से भी क्या मसाइल साबित होते हैं कि मुआशरे के अंदर इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता। तो बेहतर ये है कि इससे गुरेज किया जाए, चारपाई से मगर जवाब इसका मिलता है। पांचवा मसला ये है कि मस्जिद के जो हम एहतिकाफ बैठ जाते हैं तो बेजा हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब दो आदमी है तो वो अलग अलग को खिला देंगे, चार पांच छह लाइटें जल रही होगी। जिस तरह हम घर के अंदर चीजों का ख्याल रखते हैं, तो मस्जिद के अंदर जब भी आप बैठे या कोई बैठने वाला हो तो उसको आप तहकीर कर सकते हैं कि भैया जब एक पट्टे की जरूरत हो एक जलाए। अब छह आदमी बैठे हैं और हर आदमी अलग अलग पट्टा जला रहा है, तो मेरे ख्याल में तो ये क्या है, नामुनासिब है। इत्तिकाफ की हालत में मोबाइल का इस्तेमाल, इसको उलमा ने जायज तो करार दिया है, लेकिन कहते हैं बचना बेहतर है, क्योंकि जब ये शैतानी चढ़ता है हमारे हाथ में होता है तो फिर बंदे के हाथ को आराम नहीं आता, उसी के साथ लगा रहता है, तो उसका इस्तेमाल न किया जाए। लोग पहुंचा देते हैं, जदीद दौर है, वैसे भी क्या है, घर वालों का ख्याल करते हैं कि हमारा बेटा जो भी इतना बेटा है उसको सवाब पहुंचा देते हैं। अगर इस मस्जिद में बैठा है, वहाँ अगर जुमा नहीं होता तो दूसरी मस्जिद में जुमा के लिए जा सकता है, लेकिन एंड मौके पे जाए, यानी जो इमाम साहब खतीब साहब खिताब करते हैं, खिताब सुनने के लिए आखिरी वक्त में जाए, ताकि खुतबे के अंदर और जमात के अंदर शामिल हो जाए। वहाँ बकिया सुनते पाक पढ़ सकता है। बाद हम क्यों निकलते हैं इत्तिकाफ वाले कि समझते हैं कि उसके मस्जिद के अंदर सुनते वगैरह नहीं पढ़ सकता, तो वो पढ़ सकता है, वो पढ़ के रुका है, वो बाहर आ जाए। अगर इत्तिकाफ टूट जाता है तो कज़ा फिर 10 दिनों की लाजिम नहीं होती, बल्कि एक दिन की कज़ा होती है। यानी इत्तिकाफ बैठा था सुन्नत और टूट गया किसी वजह से, तो बाद में एक दिन वही मगरिब से पहले बैठ जाएगा और क्या रात गुजारेगा, सुबह रोजा रखेगा, और मगरिब के बाद उसका इत्तिकाफ जो कज़ा हुआ था उसकी कज़ा भी क्या है पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक समझने की